الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وكما ورد في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد الصيام يقول أي ربي إني منعته الطعام والشهوات في النهار فشفعني فيه والقرآن يقول أي ربي إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائیو اور عزیزو، اور جیسے ہی یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم، کہ جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ انہی شیطانوں کو قید کر دینے کی وجہ سے ماہ رمضان کے اندر مسلمان بڑی کثرت کے ساتھ عبادتوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ تو آج ماہ رمضان کی دوسری جمعہ ہے، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے معمول کو برقرار رکھتے ہوئے آج کچھ قرآن کے بارے میں آپ کو بتلاؤں اور قرآن کی کچھ عظمت آپ کو بتلاؤں، قرآن کی کچھ فضیلت سے آپ کو واقف کراؤں۔ ماہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس کو قرآن کے ساتھ بڑی خاص مناسبت ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری کتابیں پیغمبروں پر رمضان کے مہینے ہی میں نازل ہوئی ہیں۔ بڑی بڑی تو 4 کتابیں ہیں، ان 4 کتابوں کے علاوہ چھوٹی چھوٹی اور 100 کتابیں ہیں، گویا کہ 104 کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے دنیا میں آئی ہیں، پیغمبروں پر اتاری گئی ہیں۔ سب سے پہلے 10 صحیفے، چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے 10 صحیفے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل کیے تھے، تو وہ بھی رمضان کے مہینے میں۔ اس کے بعد 50 حضرت شیس علیہ السلام پر نازل کیے گئے تھے۔ اس کے بعد پھر 30 اور چھوٹی چھوٹی کتابیں صحیفوں کی شکل میں حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل کیے تھے، اور اس کے بعد پھر مزید 10 صحیفے چھوٹی کتابیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیے گئے تھے۔ 10 50 30 اور 10 مکمل 100 ہو جاتے ہیں۔ یہ 100 کے 100 کتابیں رمضان کے مہینے ہی میں نازل ہوئی ہیں۔ اور بڑی بڑی 4 کتابیں، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی تو رمضان کے مہینے میں، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تو وہ بھی رمضان کے مہینے میں، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تو وہ بھی رمضان کے مہینے میں، اور اللہ کا آخری بابرکت کلام قرآن یہ بھی نازل کیا گیا تو رمضان کے مہینے میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے اس ماہ رمضان کو اللہ کے بابرکت کلام کتابوں کے ساتھ بڑی خاص مناسبت ہے، چونکہ ساری انسانیت کی طرف اور قیامت تک کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر دنیا کے اندر نہیں آئے گا، آپ ہی کی تعلیمات، آپ ہی کی شریعت قیامت تک چلے گی۔ اور قرآن
یہ بھی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے نازل کی گئی ہے۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور قوم قرآن کو نہیں مانتی، فرق اتنا ہے بس، لیکن قرآن ہے سب کے لیے۔ ہدی للناس، ہدی للمؤمنین نہیں کہا گیا کہ قرآن ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے، نہیں کہا گیا، بلکہ ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ انسانوں سے مراد پوری دنیا کے انسان۔ قرآن کریم کے 5 حق ہیں، خدا کرے کہ وہ 5 حق ہم ادا کرنے والے بنیں۔ جو مسلمان ہو کر قرآن کے ان 5 حقوق کو ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت اور جنت کی لازوال نعمتوں سے مالا مال کریں گے۔ کون سے قرآن مجید کے 5 حق ہیں؟ قرآن کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لا ریب فی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کوئی مسلمان ہو کر اگر اللہ کے کلام میں کسی آیت میں شک یا شبہ کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ وہ تو سب سے پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ رمضان میں ماشاءاللہ بڑی کثرت کے ساتھ تلاوت ہوتی ہے، لیکن جتنی ہونا چاہیے اتنی آج بھی نہیں ہو رہی ہے۔ مثال کے طور 1000 مصلی ہمارے مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں، تو کم از کم ہر نماز کے بعد 100-200 لوگ رو بقبلہ ہو کر اللہ کا بابرکت کلام لے کر تلاوت کے لیے بیٹھنا چاہیے۔ آپ دیکھیے ہر نماز کے بعد کتنے مصلی قرآن لے کر بیٹھتے ہیں، کتنے؟ مشکل سے گنو تو 25 سے 50، زیادہ کم سے کم 25، اور زیادہ سے زیادہ اگر گنا جائے تو 50 لوگ، اس سے زیادہ نہیں ہے نظر آتے۔ 1000 لوگوں میں 50 مصلیوں میں 25 اور 50 لوگ اگر تلاوت کرتے ہیں تو کون سا کمال کرتے ہیں؟ اس لیے بھائیو، اللہ کے بابرکت کلام کو اس ماہ رمضان میں خصوصیت سے کرنا چاہیے۔ مسجد میں کرنا ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، کوئی بدگمانی آپ سے نہیں رکھتا، ممکن ہے آپ اپنے دکان میں جا کر کرتے ہوں گے، آپ اپنے کاروبار میں جا کر کرتے ہوں گے، آپ اپنے گھر پر جا کر تلاوت کرتے ہوں گے، کرنا چاہیے۔ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں تلاوت کلام پاک، اپنے دکان میں بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار میں رہتے ہوئے بھی تلاوت کلام پاک کر سکتے ہیں۔ یہ مجلد شکل میں جو قرآن رکھا ہوا اس میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کے پاس اگر مجلد شکل میں قرآن نہ ہو، دکان پر کاروبار میں اور آپ کے ملازمت کی جگہ، مزدوری کی جگہ، تو آپ اپنے موبائل میں نکال کر بھی قرآن تلاوت کر سکتے ہیں۔ بڑی نادانی ہے ان لوگوں کی، بڑی بھول ہے، بڑی جہالت ہے ایسے لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ موبائل میں قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ چونکہ جیسے منقش سارے کے سارے حروف قرآن کے اس پر آتے ہیں، تو پھر موبائل میں قرآن نہ پڑھنے میں کون سی قباحت کی بات؟ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس مجلد شکل میں قرآن پڑھنے میں بہرحال افضلیت ہے، لیکن جب نہیں ہے تو خاموش بیٹھنے کے بجائے موبائل میں دیکھ کر پڑھو، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن یہ وہ عظیم کلام ہے اور اس کا کرشمہ ہے کہ قرآن کو سیکھو تو سیکھنا آ جاتا ہے، پڑھنے آ جاتا ہے، قرآن کو یاد کرو تو یاد ہو جاتا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو تو سمجھ میں آ جاتا ہے، بس ہم نیت کریں، کوشش کریں عمل کی، بیڑا پار ہے۔ لیکن خود ہی نہ چاہیں تو بہانے ہزار، ہم خود ہی نہیں چاہتے قرآن کو سیکھنا۔ عمر کے کسی بھی مرحلے میں اللہ کے بابرکت کلام کو سیکھا جا سکتا ہے، کسی بھی عمر میں، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں۔ کسی حافظ صاحب کو پکڑ کر اپنے والدہ سے، اپنے بچوں سے، اپنے بچیوں سے، اپنے بیوی سے بھی کلام پاک سیکھا جا سکتا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے سیکھا ہے اپنے گھر کے لوگوں سے قرآن۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں، قرآن سیکھنے کی چیز ہے۔ جن کو اللہ کا بابرکت کلام پڑھنے آتا ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت سے وہ مالا مال ہیں، اور جن کو یہ اللہ کا بابرکت کلام قرآن پڑھنے نہیں آتا، اللہ کی بہت بڑی رحمت سے، نعمت سے محروم ہیں وہ لوگ۔ تو قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے،
اور قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے کہ میرے لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے. برسوں گزر جاتے ہیں ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. صرف مردوں پر پڑھنے کے لیے قرآن نہیں ہے بلکہ قرآن میں احکامات ہیں, زندگی گزارنے کا سلیقہ اس میں بتلایا گیا ہے. ایک مرتبہ کچھ صحابہ مل کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اماں جان ہمیں بتلائیے حضور کے اخلاق کیسے تھے, ہمیں بتلائیے کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے. تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان لوگوں سے کہا, صحابہ سے کہا, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کانا خلقہ القرآن, حضور کی اخلاق سارا قرآن تھے. اللہ کا کہا ہوا اور حضور کا کیا ہوا. برسوں 50 سال کی 60 سال کی عمر ہو جاتی ہے, 2 رکعت نماز میں جو ہم سورتیں پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص, سورہ کوثر, اس کا بھی معنی مفہوم ہم کو نہیں معلوم ہوتا. بھائی قرآن کی روزانہ ایک آیت کیوں نہ ہو. تعلیم الاسلام حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کی تعلیم الاسلام کتاب ہے, 45 سے 50 روپے کی کتاب ہے. اس کا پہلا حصہ 10 سے 15 روپے کا حصہ ہے, پہلا حصہ تعلیم الاسلام کا. اس میں بہت چھوٹے چھوٹے آسان آسان سوالات کے جوابات کی شکل کے اندر اس میں بہت ساری چیزیں لکھی گئی ہیں. اس رسالے کے اخیر کے اندر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک پوری مکمل ترجمے کے ساتھ نماز ہے. کم از کم اس کو تو ہم پڑھ لیں 4-2 مرتبہ. اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے, سمع اللہ لمن حمیدہ کا کیا مطلب ہے, ربنا لک الحمد کا کیا مطلب ہے, سبحان ربی العظیم کا کیا مطلب ہے, سبحان ربی الاعلیٰ کا کیا مطلب ہے, التحیات کا کیا مطلب ہے, درود شریف میں ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں, اللہ ہم سے کیا کہتے ہیں, دعائے معصورہ میں ہم اللہ سے کیسی دعا مانگتے ہیں, اللہ پاک ہمیں کیسے رحمتوں سے مالا مال کرتے ہیں, ہم دیکھیں تو صحیح. تو قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے, اور قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات پر, قرآنی احکامات پر عمل کیا جائے. عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. ہمارے زندگی سے جیسے اعمال صادر ہوں گے, قیامت کی ویسا فیصلہ ہمارے حق میں کیا جائے گا. اچھے اعمال ہیں, اچھے اخلاق ہیں, اچھے کردار ہیں, اچھا چال چلن ہمارا ہے, انشاءاللہ جنت اور جنت کی لازوال نعمتیں ہمارا مقدر ہیں. خدا نہ کرے, 1000 مرتبہ خدا نہ کرے, اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں, ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں, ہمارے کردار اچھے نہیں ہیں, ہمارا چال چلن اگر اچھا نہیں ہے, نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے حق میں فیصلہ جنت کا ہوگا یا پھر جہنم کا ہوگا. تو قرآن کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآنی احکامات پر, قرآنی تعلیمات پر عمل کیا جائے. اور قرآن کا 5واں حق یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات کی اشاعت کی جائے, کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے اس کو دوسروں کو بھی بتلایا جائے. جس کو تبلیغ کہا جاتا ہے, اشاعت کہا جاتا ہے, دین کی باتیں پہنچانا کہا جاتا ہے, کہ دین کی باتیں, قرآن کی باتیں دوسروں تک پہنچائی بھی جائیں. لیکن آج یہ 5 قسم کے لوگ 5 جگہ پر مطمئن ہیں. کوئی اگر دین کی باتیں دوسروں تک پہنچاتا ہے, اشاعت و تبلیغ کا کام کرتا ہے, تو اپنے جگہ مطمئن ہے کہ مجھے تلاوت کی کیا ضرورت ہے, مجھے قرآن کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے, میں تو تبلیغ کر رہا ہوں نا, قرآنی احکامات میں دوسروں تک پہنچاتا ہوں, میں اشاعت کر رہا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے. جو عمل کر رہا ہے اپنی جگہ مطمئن ہے کہ اصل عمل ہے جی, قرآن کو سمجھنا, اس کی تلاوت کی ہمیں کیا ضرورت ہے, قرآن پر عمل کرنا اصل ہے. سمجھنے والے سمجھنے کے حد تک متحد, میں تو اللہ کا کلام سمجھ رہا ہوں نا, مجھے تلاوت کی کیا ضرورت ہے. بلکہ تلاوت کرنا فضول عمل ہے. بعض لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ صرف لفظوں کو پڑھنا فضول ہے. یہ
ہاں اصل سمجھ کر پڑھنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا تلاوت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، لیکن تلاوت کرنا بغیر سمجھے کہ اس کو فضول کرنا بڑی جہالت کی بات ہے۔ جیسے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید کے صرف حروف بغیر سمجھے کے پڑھنے میں بھی اجر و ثواب ہے۔ اور جو لوگ تلاوت کرتے ہیں وہ سمجھ ہم تو اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں نا، ہم کو عمل کی کیا ضرورت ہے، ہم کو دوسروں تک پہنچانے کی کیا ضرورت ہے۔ بھائیو، یہ اطمینان ہمیں اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کے عذاب سے قیامت کے دن نہیں بچا سکتا۔ ہم میں سے ہر ایک کو 2 قدم آگے بڑھنا پڑے گا اور کوشش کرنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں تو اللہ کے بابرکت کلام کے 5 حق میں کسی نہ کسی درجے میں ادا کرنے والا بنوں، تاکہ دین کے اللہ کے بابرکت کلام کے حق تلفی سے میں بچ سکوں۔ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ کل قیامت کے دن جو لوگ دنیا میں اللہ کے بابرکت کلام قرآن کی حق تلفی کرتے ہیں، ان کے خلاف قرآن اللہ کے بارگاہ میں جھگڑا کرے گا کہ پروردگار یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں میری حق تلفی کی تھی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستوں، ماضی میں جس زمانے میں اہل ایمان لوگوں نے اللہ کے بابرکت کلام کو ہر اعتبار سے اپنے سامنے رکھا تھا، تلاوت کے اعتبار سے بھی، سمجھنے کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی اور اشاعت کے اعتبار سے بھی، تو کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ اور جب سے مسلمانوں نے قرآن کو پشے پشت ڈال دیا، قرآن کو بھول گئے ہیں، تو اس وقت سے ذلت و گمراہی نے مسلمانوں کے گھروں کا دروازہ دیکھ لیا ہے۔ باپ صف اول کا نمازی ہے مسجد کے اندر، بچہ گھر میں گمراہ ہے۔ بچیوں کا بڑا برا حال ہے، فتنوں کا شکار بنی ہوئی ہیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، معزز عزت دار تھے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ یعنی ہم ذلیل جو ہو رہے ہیں قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ماجد دیوبندی نے کیا خوب کہا تھا، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینوں میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کے لیے قرآن نہیں ہے۔ مہینے گزر جاتے ہیں، قرآن طاقوں میں دھول کھاتا رہتا ہے، لیکن ہمیں کھول کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، نہ ہمیں ہوتی ہے نہ ہمارے گھر والوں کو ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن قیامت کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرے گا، حدیث میں ہے۔ اور جن لوگوں کے بارے میں جھگڑا کرے گا کہ پروردگار یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں میری حق تلفی کی تھی، وہ اللہ کے پکڑ عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے بھائیوں، اپنے حال پر ہمیں رحم کھانے کی ضرورت ہے، اللہ کے بابرکت کلام سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں عزت کا کیسا مقام ہم پاتے ہیں، کیسے خیر و برکتوں سے ہم مالا مال ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں اللہ کے بابرکت کلام قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، حدیث میں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس گھر میں خیر و برکتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، فرشتے گھر میں آ جاتے ہیں، شیاطین و جنات گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جس گھر میں اللہ کا بابرکت کلام پڑھا نہیں جاتا، خیر و برکتوں میں کمی ہو جاتی ہے، فرشتے گھروں سے نکل جاتے ہیں، شیاطین گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کیا لوگ تھے ماضی کے، حضرت صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس انداز سے تلاوت کیا کرتے تھے کہ سارے حرکات اور سارے حروف کو دراز کر کے ظاہر کر کے پڑھا کرتے تھے، بہترین لب و لہجے میں قرآن پڑھا کرتے تھے کہ سننے والے صحابہ کے علاوہ دشمنان اسلام قرآن کو سننے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ سیرت ابن ہشام، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کی سب سے مستند کتاب اگر کوئی ہے تو سیرت ابن ہشام ہے۔ اس کتاب میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے تینوں دشمن، ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس ابن شریق،
کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے جس میں حضور کو مسلمانوں کو اسلام کو تکلیف نہ پہنچاتے ہوں. دن بھر حضور پاک علیہ السلام کو ایذا و تکلیف دیتے تھے, مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے, لیکن جب رات ہو جاتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام تہجد میں قرآن پڑھنے کے لیے بیدار ہو جاتے تھے, تو یہ تینوں کے تینوں اپنے گھر سے نکل کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کے اطراف آ کر بیٹھ جاتے تھے اور خاموشی کے ساتھ میں اللہ کا بابرکت کلام سنتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی تلاوت بند ہو گئی, تینوں اٹھ کر جانے لگے. پہلے زمانے سے لائٹ روشنی تو نہیں ہوا کرتی تھی, بڑی مشکل سے گھر میں کوئی چراغ جلا تو جلا, ورنہ نہیں. لوگ رات اندھیرے میں گزارا کرتے تھے. تینوں کے تینوں رات میں حضور کے گھر کے اطراف آ کر, گھر پہ بڑے چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تھے, تینوں اطراف میں آ کر بیٹھ گئے, 3 جگہ قرآن سن رہے ہیں. اللہ کے نبی کی تلاوت بند ہو گئی, تینوں اٹھ کر گھر جانے لگے. تینوں کی ملاقات ہو گئی, تینوں ایک دوسرے کو نظر آ گئے, آہٹ محسوس ہو گئی. تو تینوں نے ایک دوسرے پر لعنت و ملامت کی اور تینوں نے وعدہ کہ اب دوبارہ نہیں آئیں گے کلام قرآن سننے کے لیے. پھر دوسرے دن ان کو مجبور کیا اللہ کے بابرکت کلام کی تاثیر نے, اللہ کے کلام کی تاثیر میں پھر دوسرے دن مجبور, پھر دوسرے دن آ گئے, پھر دوسرے دن بھی ملاقات ہو گئی, پھر ایک دوسرے پر لعنت ملامت کرنے لگے, پھر چلے گئے اور وعدہ کیا کہ کل نہیں آئیں گے. پھر تیسرے دن آ گئے قرآن سننے کے لیے, پھر تیسرے دن قرآن سننے, اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ دن میں حضور کی مخالفت کرتے ہیں, حضور کو تکلیف دیتے ہیں, اللہ کے بابرکت کلام کو قرآن کو ہم سچا نہیں مانتے, اور شام میں آ کر اسی قرآن کو سننے لگ جاتے ہیں. اخنس ابن شریک نے کہا کہ ابو جہل تمہاری کیا رائے ہے اس سلسلے کے اندر؟ ابو جہل سے پوچھا گیا, ابو سفیان سے بھی پوچھا گیا, تو تینوں کی رائے یہ ہوئی کہ ہم کو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی ضرور ہے, ہم مخالفت ضرور کرتے ہیں, لیکن جو قرآن وہ پڑھتے ہیں بالکل وہ سچا کلام لگتا ہے. جو بات محمد کہتے ہیں وہ صداقت کی بات معلوم ہوتی ہے. دیکھا آپ نے, اتنا متاثر کن ہوا کرتا ہے اللہ کا بابرکت کلام. حضرات صحابہ اس کثرت کے ساتھ میں تلاوت کرتے تھے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کا بابرکت کلام کھولتے تو بے ہوش ہو جاتے, ھذا کلام ربی, ھذا کلام ربی کہا کرتے تھے. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پورا قرآن تلاوت کر لیا کرتے تھے 2 رکعت نماز میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمرہ صحابہ میں بڑی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے والے صحابیوں میں شمار ہوتا ہے. ان کے گھر میں 2 قرآن بوسیدہ ہو چکے تھے, اب پڑھنے کے قابل نہیں تھے, کثرت تلاوت کی وجہ سے بوسیدہ ہو گئے تھے, شہید ہوئے ہیں. دشمن نے تلوار چلائی ہے تو سب سے پہلے خون کا قطرہ بھی قرآن ہی کے اوپر ان کا گرا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئیے ائمہ اربعہ کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر سال رمضان میں 61 قرآن پڑھا کرتے تھے, 61 قرآن پڑھا کرتے تھے, ایک دن میں, ایک رات میں, اور پورے رمضان میں تراویح میں 1 قرآن. آپ کہیں گے کہ ہم 1 پارہ بڑی مشکل سے تلاوت کرتے ہیں, 1 قرآن کیسے ختم ہو سکتا ہے جی؟ اس کی وجہ ہے جو لوگ جتنے اپنے دل کے پاکیزہ ہوتے ہیں, جن کا دل جتنا مزکا و مصفہ ہوتا ہے, ان کے اوقات میں اللہ پاک اتنی ہی برکت عطا فرماتے ہیں. ہم 1 گھنٹے میں 6 گھنٹے میں اتنا کام نہیں کر سکتے, وہ منٹوں میں اتنا کام کر جاتے ہیں. گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اور خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے دل بالکل تاریک سیاہ ہو چکے ہیں. ہم اس لیے گھنٹوں میں 1 پارہ پڑھتے ہیں. وہ دل کے اعتبار سے بڑے نورانی منور تھے کہ اس صبح سے لے کر شام تک 1 قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے, 1 قرآن. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے جوانی کی عمر کے اندر اپنے شہر سہارنپور کے اندر, کاندھیلا کے اندر
تراویح میں قرآن پڑھانے کے اعتبار سے بڑے مشہور و معروف تھے. شب قدر کے بعد اپنے گھر آئے تو دادی نے ان کے کہا کہ زکریا سنا ہے تمہارے بڑے باہر چرچے چلتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے, ہم کو بھی تلاوت کر کے سناؤ گے؟ کہا کہ دادی جان بالکل میں تیار ہوں. تو پورا قرآن 20 رکعت تراویح میں 28ویں شب میں سنا دیا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے. 20 رکعت تراویح پورے 30 پارے سنا دیے. دادی نے کہا زکریا سے, زکریا یہ کون سا کمال رہے, 20 رکعت تراویح میں تو نے قرآن سنا دیا ہے, میں تو 2 رکعت نماز میں پورا قرآن پڑھ لیتی ہوں, میں 2 رکعت نماز میں پورا قرآن پڑھ لیتی ہوں, تو 20 رکعت تراویح میں پورا قرآن سن کر تو نے کون سا کمال کیا ہے؟ صرف مرد ہی نہیں, عورتیں بھی اس کمال کے اس زمانے میں ہوا کرتی تھی. ابھی ماضی قریب کا زمانہ ہے. اور اگر کثرت تلاوت کا موقع ہمارے پاس نہیں ہے تو سورہ زلزال پڑھ لیا جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سورۃ الزلزال نصف القرآن, کہ جو مسلمان ایک مرتبہ سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھتا ہے اس کو آدھا قرآن 15 پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اگر کوئی اتنا مصروف ہے کہ اتنا پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا, سورہ کافرون پڑھ لے, 1/4 قرآن پڑھنے کا ثواب اسے ملتا ہے. سورۃ الکافرون ربع القرآن, چوتھائی قرآن, 1/4 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اگر آپ کو یہ سورت بڑی نظر آ رہی ہے, 3 آیتوں پر مشتمل چھوٹی سورت قرآن کی سورہ اخلاص پڑھ لی جائے. سورۃ قل هو اللہ احد ثلث القرآن, ایک مرتبہ قل هو اللہ احد کو پڑھنا 1/3 قرآن یعنی 10 پارے پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. بیٹھے بیٹھے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیجئے, آپ کو ایک قرآن پڑھنے کا 30 پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اگر آپ کو زبانی سورہ یاسین یاد ہے, کچھ آپ کے پاس آفس میں وقت ہے, دکان پر وقت ہے, گھر میں وقت ہے, ابھی جماعت کے کھڑی ہونے میں وقت ہے, ٹائم ہے, سورہ یاسین لیجئے پڑھیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھنا 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. معمولی بات ہے بھئی, قرآن کے قریب آ تو جائیے. دیکھیے کیسے زندگی منور ہوتی ہے, کیسے اجر و ثواب سے اللہ پاک نوازتے چلے جاتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گی. کون سی 2 چیزیں ہیں؟ الصیام والقرآن, ایک روزہ اور دوسرے ہے اللہ کا بابرکت کلام قرآن. یہ 2 چیزیں قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کریں گی. اس لیے بھائیو, ماہ مبارک رمضان, اس میں ہمارا کوئی روزہ ناغا نہ ہو, نہ ہم سے, نہ ہمارے گھر والوں سے, نہ ہمارے بچوں سے. ہر آدمی اگر یہ کوشش کر لے تو کتنا پرنور رمضان کا موسم نظر آئے گا. لیکن رمضان کے ہوتے ہوئے آج بھی سینکڑوں لوگ روزہ نہیں ہیں. میں نے پچھلے جمعہ میں شاید بتلایا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑے عدل و انصاف کا, امن و امان کا زمانہ گزرا ہے. دن میں اگر کسی کے گھر سے دھواں بھی نکلتا تھا اس کی خیر نہیں تھی. تحقیق کی جاتی, بلا وجہ کی چولہا اگر سل گیا ہے تو کیوں سل گیا ہے, کون روزہ نہیں تمہارے گھر کے اندر. حضرت عمر کا کوڑا ہوا کرتا تھا اور چولہا جلانے والوں کی پیٹھ ہوا کرتی تھی. اس لیے رمضان کے مہینے میں دن میں کھلے عام بیٹھ کر لوگوں کے سامنے کھانے والوں اپنی خیر مناؤ. حضرت عمر کے کوڑے سے تو دنیا میں بچ گئے, لیکن اللہ کے پکڑ سے بچ سکیں گے؟ دوسری چیز, اللہ کا بابرکت کلام قرآن سفارش کرے گا ہمارے حق میں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کی سفارش ایسے مقبول سفارش ہے, فیشفعان, جس کے حق میں روزہ سفارش کرے, جس کے حق میں قرآن سفارش کرے, اللہ پاک ان دونوں کی سفارش قبول کر لیں گے, اس کے حق میں نجات کا اور جنت کا فیصلہ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن سے جو ہماری بے توجہی لاپرواہی ہے اللہ پاک ہمیں ہماری اس لاپرواہی کو, غفلت کو معاف فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.